السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک صاحب عثمان صاحب کی کتاب ہے، بک ہے، تصنیف ہے، اس کا چیپٹر نمبر 74 پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا عنوان ہے پین۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ اس کی کہانی ہے۔ ایک پین سیاہی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نب سے کہا کہ لکھتی رہ۔ کچھ دیر بعد نب نے پین کو خبردار کیا کہ سیاہی آدھی رہ گئی ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر سستا لیا جائے۔ پین نے کہا، ہم ایک ہی بار سستائیں گے، تو لکھتی رہ حتیٰ کہ میرے باطن میں موجود سارا خزانہ کام آ جائے۔ نب نے کہا، جب سیاہی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کس کام کے ہوں گے؟ پین نے جواب دیا، جب سیاہی ختم ہو جائے گی تو ہم یہ نہیں رہیں گے، ہم وہ ہوں گے جو کاغذ کے صفحوں پر لکھا جا چکا ہوگا۔ اشارہ: یہ زندگی عمل کا موقع ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب حیات کے صفحات پر جتنا ہو سکے لکھتے رہنا چاہیے۔ اب اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ گرافک کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پین ہے جس کی سیاہی جو ہے وہ آدھی ہے، اور یہ کچھ لکھا جا رہا ہے، کچھ انگلش میں لکھا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک خوبصورت مثال دی ہے ملک صاحب نے، بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے، بہت زیادہ۔ اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے، مطلب جو دیکھنے کا انداز ہے بہت ہی پیارا ہے چیزوں کو، کہ انسان اپنے اندر کی جو کیفیات ہیں، جو اس کے اندر جو جمع کیا اس نے پوری زندگی میں، وہی باہر آ رہا ہے۔ چاہے وہ کوئی خزانہ ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے، یا کوئی بدصورت چیز ہے۔ خیر، خوبصورتی اور بدصورتی جو ہے وہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں، لیکن جس طریقے سے کوئی انسان اپنی سوچ کو کسی کاغذ پہ منتقل کرتا ہے، یا کسی پینٹنگ کی صورت میں وہ کرتا ہے، یا کوئی انسان گاڑی بناتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی آبزرویشن کرتا ہے، کوئی تھاٹ وہ پریزنٹ کرتا ہے، اس کو مختلف شکلوں میں ڈالتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی ڈرامہ نگار ہے، کوئی نغمہ نگار ہے، کوئی کیا ہے، تو جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انرجی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے۔ جس طرح پانی ہے، مطلب یہ ابھی میرے پاس یہ پانی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پانی جو ہے، یہ پانی ختم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی میں نے پیا ہے، پھر یہ کسی اور استعمال میں آئے گا، پھر کسی اور استعمال میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنا بھی پانی ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا شروع میں ہوا کرتا تھا۔ پانی کہیں بھی نہیں گیا، پانی صرف شکلیں تبدیل کرتا ہے، ہمیں مختلف، یہ زندگی بخشتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ مطلب پانی ابھی مجھے زندگی بخش رہا ہے، میرے جسم کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد یہ کسی اور چیز کو زندہ رکھے ہوا ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وَمِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ جاندار کو پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ بہت ہی اچھی آبزرویشن ہے ملک صاحب کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کے اوپر مزید کیا بات کروں، کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پین کی جو سیاہی ہے، مطلب یہ والا پین ہے، اس کے اندر بھی تقریباً اس کی جو سیاہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مطلب یہاں پہ یہ اس کا یہ والا حصہ جو ہے وہ خالی ہے،
تو اب اس پین کے ساتھ جتنا بھی اس پین کی سیاہی ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ مختلف صفحات پہ جہاں جہاں میں نے نوٹس بنائے ہیں یا میں نے لکھا ہے اس پین سے، تو یہ سیاہی وہاں پہ چلی گئی ہے، اس کا اظہار ہو گیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ نے نوٹ کی ہو تو پین لکھتا ہے، لکھنے والے کا جو ذہن ہے وہ پین کے ذریعے کاغذ پہ منتقل ہوتا ہے، اور ایک سادہ کاغذ ہے، مطلب یہ والا حصہ سادہ ہے، کوئی انسان دیکھے گا تو اس کے اندر کوئی جذبات نہیں آئیں گے کیونکہ سادہ کاغذ ہے۔ لیکن یہ والا جو حصہ ہے جس کے اندر یہ ان کی فہرست ہے، چیپٹرز کی فہرست ہے جو ملک صاحب نے بک لکھی ہے، اس کے اندر اس کو پڑھنے سے انسان کے اندر فیلنگز آتی ہیں، کیونکہ جو فیلنگز ملک صاحب نے اس کاغذ پہ منتقل کی ہیں وہی فیلنگز اس پین کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں، اور وہی فیلنگز کوئی بندہ اگر ریسیور ہو، ریسیو کرنے والا ہو، وہ ان کو پڑھ کے مختلف کیفیات میں جا سکتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی لطیفہ لکھا ہے تو وہ بندہ پڑھ کے ہنسے گا، تو جو ملک صاحب کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر اس کاغذ کے اوپر کوئی کہانی لکھی ہے، کوئی سبق آموز کہانی ہے، وہ پڑھ کے انسان اپنی زندگی میں چینجز لائے گا، تو ملک صاحب کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی بندہ جو اچھا ریسیور نہیں ہے یا پڑھنا نہیں جانتا، اس کے اوپر یہ چیز اثر نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور ان کے کانوں کے اوپر مطلب ہے وہ مہر لگی ہوتی ہے، اور پردہ آتا ہے کانوں آنکھوں پر، تو اس طرح کی جو استعارے ہیں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو 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 انسان ریسیو کرنے کی صلاحیت پیدا کرے اپنے اندر، اس کو ہر چیز سبق سکھاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی نظر آتی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیاں ہر جگہ پہ ہیں۔ اچھا، نشانی جو ہے یا نشان جو ہے یا آیت جو ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کسی منزل کا نشان، منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مثلاً کہ اگر یہاں پہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، ٹریفک کے اندر، کہ یہ والا رائٹ سائڈ پہ ایئرپورٹ ہے، یا کسی شہر میں جانا ہے تو لیفٹ سائڈ ہے، یہ اتنے کلومیٹر ہے، تو یہ نشانیاں جو ہیں وہ منزل کی طرف تعین کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ڈائریکشن تو ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کے باہر ہے، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے؟ تو انہی نشانیوں کے ذریعے جائیں گے، انہی کے اوپر غور و فکر کر کے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم باہر کہیں جانے کے بجائے اندر ہی چلے جائیں، اپنے اندر غور و فکر کر لیں، تو شاید کہیں جانا ہی نہ پڑے، یا اگر کہیں جانا بھی ہو تو گھوم پھر کے شاید گھر پہ ہی آنا پڑے۔ تو یہ بڑی اپنا پین کی جو مثال ہے، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے جو کہ ملک صاحب کے ذوق کی مطلب ہے اظہار کرتی ہے، ان کے ذوق کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا ذوق کتنا اچھا ہے، کتنی باریکی سے چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں وہی انسان لکھ سکتا ہے جو خاموشی کی زبان سمجھتا ہو، مطلب جو سائلنس کی زبان سمجھتا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خاموشی کو میں بور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی کی زبان سمجھتے ہیں۔ خاموشی کی زبان جو انسان سمجھتا ہے وہ بہت ہی باریک بین ہوتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ روح کی سطح پہ سوچتا ہے۔ انسان کی سطح پہ جو خیالات آتے ہیں وہ کوئی اتنے پائیدار نہیں ہوتے، وہ انسان کے ذہن جو سوچتا ہے وہ انسان کی جو جذبات ہوتے ہیں ان سے نکل کے آتے ہیں۔ لیکن جو انسان روح کی سطح پہ، روح جو ہے وہ ٹوٹل وزڈم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی باریک چیزوں کو وہ انٹرپریٹ کرتی ہے، ان کو پھر انسان الفاظ کے ذریعے منتقل کرتا ہے، کاغذ پہ منتقل کرتا ہے، یا ویڈیو کے ذریعے انسان جو ہے ریکارڈ کر کے کسی اور اس پہ
مطلب پیرائے پہ، اس کو کسی اور میڈیم پہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ابھی میرے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ میں ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ ضائع نہیں ہو رہی ہیں. اس طریقے سے جو پین ہے اس کی جو سیاہی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوئی، تو بلکہ منتقل ہو گئی ہے. تو بہت خوبصورت اس کی اپنا ملک صاحب نے مثال بیان کی ہے. تو ٹائم ہمارا 10 منٹ پورے ہو گئے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا وہ نیکسٹ ٹاپک پہ ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.